بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی کہانی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی محبوبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پاکیزہ شادی شدہ محبت۔ دونوں ایسے حالات میں اکٹھے ہوئے جو آج کی روایتی محبت کی کہانی کے بالکل برعکس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے مخلص رسول تھے۔ نبوت کے 10ویں سال کا آغاز تھا۔ حضرت عائشہ آپ کے بہترین دوست اور ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اسے سب سے سچے نبی کی سب سے سچی بیٹی کہا جاتا تھا۔ وہ سب سے زیادہ متقی تھی، سب سے خوبصورت، اور ان کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی زندگی کے آخری حصے میں ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی، زندگی بھر اور سب سے زیادہ امانت دار دوست تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی توقع آپ اور کہاں سے کریں گے؟ اور محبت کی کہانی ایک خواب سے شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو خواب میں 2 بار دیکھا اور ہر بار اسے بتایا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ آج ہر لڑکی اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ کتنا رومانوی ہے اگر اس کا شوہر اس سے 2 بار شادی کرنے کا خواب دیکھے، اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے، یعنی شادی سے پہلے۔ یہاں تک کہ آج کے رومانوی معیارات کی بنیاد پر یہ سب سے زیادہ رومانوی مناظر میں سے ایک ہے جس کا تجربہ ایک جوڑے کو ہو سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئیں۔ میں نے تمہاری تصویر ریشم کے ٹکڑے پر بنی ہوئی دیکھی تو کسی نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ جب میں نے تصویر کھولی تو دیکھا کہ یہ آپ کی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت عائشہ کی شادی کی کہانی شروع ہو گئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی اور آپ کے بچوں کی ماں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاتون صحابی خولہ بنت حکیم، جو کہ عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے پیاری بیٹی قرار دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شخص پیغمبر اسلام سعد یعنی ابو بکر صدیق نے بدلے میں رضامندی ظاہر کی اور ان سے کہا کہ وہ ابو بکر اور ان کی اہلیہ ام رومان سے پیغمبر کی شادی کی تجویز کا ذکر کریں۔ خولہ ابو بکر کے گھر گئی اور ام رومان سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کوئی خدا نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے مخصوص کیا ہے؟ تو ام رومان نے جواب دیا، اور یہ کیا ہوگا؟ خولہ نے جواب میں کہا، خدا کے رسول نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی پیشکش کروں۔ تو خولہ نے ان سے کہا کہ ابو بکر کے آنے تک انتظار کرو۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی بات سنی تو آپ نے فرمایا، کیا وہ ان کے لیے حلال ہوگی؟ اور وہ میرا بھائی ہے۔ تو خولہ واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور آپ نے جواب دیا کہ ہم اسلام میں بھائی ہیں اور آپ کی بیٹی میرے لیے حلال ہے۔ جب ابو بکر نے رسول اللہ سے اس بات میں جواب پایا تو وہ مطعم بن کے پاس گئے۔ عدی کیونکہ اس نے اپنی بیٹے کی شادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کی پیشکش کی تھی اور وہ اس سے منگنی کرنے والی تھی۔ ابو بکر اپنے وعدے کے مطابق آدمی تھے، اس لیے وہ مطعم کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اب بھی اپنے بیٹے کی شادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو مطعم کی بیوی نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ ہمارے بیٹے کو اپنے دین کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کی بیٹی سے شادی کر لے۔ تو ابو بکر نے مطعم کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم اس کی باتوں سے متفق ہو؟ اور مطعم نے اپنی رائے کی تصدیق کی۔ ابو بکر مطعم کے گھر سے باہر نکل گئے اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنے پر اطمینان محسوس کرتے ہوئے
اور اس بات پر اطمینان رکھتے ہوئے کہ ان کی بیٹی مطعم کے بیٹے کے ساتھ منگنی کے کسی بھی عہد سے پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس وقت نکاح کیا جب وہ 6 سال کی تھیں، اور آپ نے ان کی شادی 9 سال کی عمر میں کر دی۔ پھر وہ 9 سال یعنی آپ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اگرچہ عائشہ ازدواجی زندگی کے لیے تیار نہ تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے شادی اور اس کے فرائض کو ایک بتدریج عمل قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عائشہ بچپن کی بہت سی خوشیوں کے ساتھ چلتی رہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور صبر کرنے والے شوہر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے یا روزانہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تو عائشہ کو بوسہ دیتے۔ ہر وقت اور ہر دن آخری پیغام کے لیے اپنے تمام فرائض اور ذمہ داریوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی عائشہ کے لیے وقت نکالتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ عائشہ کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے وہ اس وقت تک انتظار کرتے جب تک کہ وہ اس کے گھر نہ ہو اور وہ انہیں تحائف دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شادی امت کے لیے ایک سبق رکھتی تھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں محبت اور نرمی کا سبق تھا۔ حضرت عائشہ کو پیغمبر اسلام کی بیوی بننے میں کبھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھیں، وہ اسے سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک ذاتی جدوجہد تھی کہ وہ اسے اپنی دوسری بیویوں، جن کے لیے وہ اپنا وقت تقسیم کرنے میں منصفانہ تھا، اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیں۔ عائشہ نے اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار لمحات شیئر کیے اور وہ ایک دوسرے کو پیار سے چھیڑتے رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاند کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو وہ چمکتا ہے اور دنیا کو ہر ایک کے دیکھنے کے لیے روشن کر دیتا ہے۔ واللہ یہ الفاظ کسی بھی باشعور اور حساس انسان کو خوشی سے رلا دیں گے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور عائشہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور ان سے فرمایا، واللہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو اور اس سے بھی زیادہ۔ جب مدینہ کے لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی تحفہ ہوتا تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن تک کا انتظار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے۔ انہیں اپنی بیوی سے اتنی گہری محبت تھی کہ اس نے اسے ایک مومن عورت کی مکمل صفات کے ساتھ کہا۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے جس قدر احترام کرتے تھے، یہ احترام اسی لیے ممکن ہوا کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو جاننے اور سمجھنے میں کافی وقت اور کوشش صرف کی تاکہ اسے دوسری عورتوں کے لیے ایک مثال کے طور پر تجویز کیا جا سکے۔ محبت کے کئی اظہار ہوتے ہیں، تاہم یہ سب کو معلوم ہے اور یہ کہ عورت کے لیے کوئی بھی چیز اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتی جیسے مرد اپنے دل سے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار میں سب سے آگے تھے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اسلام کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی آنے والی نسلوں تک کامیابی کے ساتھ منتقل کی جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ کی کہانی پہلی نظر کی محبت نہیں تھی، بلکہ ہر نظر، ہر لفظ اور ہر عمل سے واضح محبت تھی۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔